حامدا و مصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ سورۃ المائدہ 5ویں سورت آیت نمبر 8۔ وقال اللہ تعالی فی مقام اخری وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی۔ صبر کے مراحل میں معاشرت کے اندر مختلف زندگی کے پہلو ہیں، ان میں ایک انصاف کا قیام ہے۔ انسانوں کے طبقات ہوتے ہیں، کوئی طاقتور ہوتے ہیں، کچھ کمزور ہوتے ہیں۔ جو معاملہ طاقتور قوموں قبیلوں کا ہے وہ انصاف کے پیمانے میں کسی کو اپنے برابر نہیں لانا چاہتے، اور یہ تاریخ اسلام میں مدینہ ریاست میں ایک نظام چل رہا تھا۔ انصار مدینہ اسلام سے پہلے اوس و خزرج میں تقسیم تھے، اور ان کا پیمانہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہندو مذہب کے 4 قوموں کی طرح کا تھا، اور اسی طرح یہودیوں کا بھی معاملہ تھا۔ ان کے بڑے قبیلے بنو قریظہ اور بنو قینقاع اور بنو نذیر، یہ 3 ان کے یہاں بھی آپس میں مقابلے کی صورت میں انصاف کا پیمانہ دوئی پر مشتمل تھا، 2 حساب رکھے ہوئے تھے۔ اور یہاں راہبوں نے جو نظام چلایا ہوا تھا، امیر آدمی، کبیر آدمی بڑے قبیلے کا، اس پہ قانون لاگو نہیں ہوتا تھا، اور جو کو غریب غربا ہتھے لگ جاتا جن سے ان کو کوئی مفاد نہ ہوتا یا فائدہ نہ ہوتا، تو وہاں قانون کو نافذ کر دیا جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماحول دیکھ کر ایک فیصلہ سنانا پڑا کہ خدا سے ڈرو، بندوں میں 2 حصے نہ کرو، قانون کے 2 تقاضے نہ بناؤ۔ اللہ ایسی قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے جو اس کے حکم کو اونچے اور نیچے کے حساب میں تقسیم کرتے ہیں، خدا کو غضب نہ کر دیتے ہیں۔ نہ کرو ایسے۔ اور پھر بڑے قبیلے کے لوگوں پر یہ حد نافذ کرائی، اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے تورات کے اتنے 1000 سالوں کے بعد آج ہم نے اس کے ایک حکم کو نافذ کرا دیا ہے۔ اور خود مدینہ کے اندر ایک منافق اور یہودی کا جھگڑا تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ وہ کلمہ پڑھنے والا ہے، نام کا مسلمان تو ہے، لیکن پھر بھی آپ نے فرمایا انصاف جدھر جائے گا ہم تو نہیں روکیں گے۔ وہ یہودی کے حق میں چلا گیا۔ یہودی اپنی جگہ پہ خوش تھا، لیکن منافق بڑا چیں بچیں ہو رہا تھا، اور اس کو پریشانی تھی کہ میرے حق میں فیصلہ کیوں نہیں ہوا کہ میں جو کلمہ پڑھتا ہوں۔ اندر سے چونکہ منافق تھا، دل مطمئن نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آیا تو انہوں نے بھی اس کو وہاں بھگایا کہ جاؤ آگے جاؤ، فیصلہ سیدھے طریقے سے مان لو۔ پھر وہ فاروق اعظم کے پاس آئے کہ وہاں وہ جلالی طبیعت کے ہیں اور میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ تو جس وقت وہ وہاں پہنچے تو یہودی نے بتا دیا۔ حضرت عمر ابن خطاب اندر گئے، فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے میں آتا ہوں، اور پھر آ کر تلوار نکالی اور گردن کے اڑا دی اس منافق کی، اور منافقوں نے شور ڈال دیا کہ ہمارے بندے کو مارا ہے، عدی خاندان کے نوجوان نے، ہم اس سے بدلہ لیں گے۔ تو نبی پاک نے وحی کا انتظار کیا تو اللہ نے آیت فرما دی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ ہرگز وہ ایمان لانے والے نہیں بن سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو اے نبی فیصل نہ مان لے، اور پھر جو فیصلہ وہ دیں اس کو ذرا سا بھی شک نہیں ہونا چاہیے ان کو، ورنہ وہ ان کا ایمان نہیں ہے۔ گویا تائید ہوگی حضرت عمر فاروق کے اس تلوار کی کہ جو ایسے نہیں مانتا اور انصاف کے حکم کے نیچے احتجاج کرتا ہے تو اس کی مرتد ہو گیا، اس کی گردن ہی اڑا دو۔ 1-2 اور واقعات ہیں، اس کی انشاءاللہ مثال ہم کل کی ولاگ میں بیان کریں گے۔ صفی الوانی ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کومنٹ دیا کریں۔